الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے اپنے اس چینل پر جس کا نام قرآن تعلیم و ادب ہے، میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں یہاں پر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، جو کہ ہمارا شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کی مناسبت سے میں نے اس ٹاپک کو چنا ہے، ماہ شعبان کی حقیقت کے آئینے میں۔ ماہ شعبان کی اصل وجہ کیا ہے، پہلے ہم یہ دیکھیں گے۔ ماہ شعبان جو ہے یہ اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے، اور اس مہینے سے متعلق بہت ساری بدعات امت میں رائج ہیں، اور جن کی حقیقت میں آپ کے سامنے یہاں پر انشاءاللہ رکھتی چلوں گی۔ شعبان کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پر عرب کے جو لوگ تھے، ماہ رجب میں کیا ہے، آرام و سکون کے بعد شعبان میں کاروبار اور تجارت اور دیگر کاموں کو انجام دہی کے لیے کیا کرتے تھے کہ ملک کے اطراف اور اکناف میں پھیل جاتے تھے، اور اسی مناسبت سے یہ مہینہ کیا ہے، شعبان کہلاتا ہے۔ پھر ایک علامہ علم الدین سخاوی لکھتے ہیں کہ اس کا نام شعبان اس لیے کہا کہ اس میں کیا ہے، عرب قبائل لوٹ مار کے لیے متفرق ہو جاتے تھے، اس اسلامی مہینے اور ان کا تعارف۔ اور پھر یہاں پر اس طرح علامہ وحید الزماں لکھتے ہیں کہ شعبان جو ہے یہ میشور مہینہ ہے، اس کو شعبان اس لیے کہا گیا کہ لوگ اس میں کیا ہے، لوٹ پوٹ اور کمائی کے لیے متفرق ہو جاتے تھے۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ شعبان کی کیا فضیلت ہے۔ ماہ شعبان کی فضیلت کے تعلق سے ایک حدیث کیا ہے، میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں بندے کے اعمال اس کے رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ سنن نسائی کی حدیث نمبر 2359 حدیث ہے، جس میں بیان کیا گیا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنا آپ شعبان میں رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جب رجب اور رمضان المبارک کے درمیان آنے کی وجہ سے کیا ہے، لوگ اس میں غفلت کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں رب العالمین کے ہاں انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل کیا ہے، پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ماہ شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا۔ ماہ شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس تعلق سے کیا ہے، کئی روایتیں موجود ہیں اور ملتی ہیں۔ ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1969، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزہ رکھنے لگتے تو ہم آپس میں کہتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا چھوڑیں گے ہی نہیں، اور جب روزہ چھوڑ دیتے تو ہم کہتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ میں نے رمضان کو چھوڑ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پورے مہینے کا نفلی روزہ رکھتے نہیں دیکھا، اور جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے، میں نے کسی مہینے میں اس سے زیادہ روزے رکھتے آپ کو نہیں دیکھا۔ پھر ایک اور روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 782، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی مہینے میں شعبان سے بڑھ کر روزے نہیں رکھتے تھے۔ اور پھر تیسری روایت ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1156، ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ کہا، میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ آپ مسلسل روزے رکھتے، حتیٰ کہ ہم کہتے آپ روزے ہی رکھتے جا رہے ہیں، اور روزے چھوڑ دیتے، حتیٰ کہ ہم کہتے آپ نے روزے بند کر دیے ہیں، اور میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں شعبان کے روزوں کی نسبت زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ آپ گویا پورے شعبان کے روزے رکھتے، محض چند دن چھوڑ کر آپ پورے شعبان میں کیا ہے، روزے رکھتے تھے۔ اور پھر چوتھی ایک اور حدیث ملتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بھی روایت ہے، سنن نسائی کی حدیث نمبر 2352، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ روزے رکھنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ مہینہ شعبان تھا، بلکہ آپ تقریباً اس رمضان المبارک سے ملا ہی دیتے تھے۔
اور پھر ایک اور حدیث آتی ہے، یہ بھی سنن نسائی کی حدیث نمبر 2356 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے، شعبان کے مہینے میں آپ اور اکثر روزے رکھا کرتے تھے۔ تو ان تمام روایات سے اندازہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینے کی بنسبت ماہ شعبان میں نفل روزوں کی کثرت سے اہتمام کرتے تھے۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے یعنی ماہ شعبان کے روزے رکھتے تھے، لیکن اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 738 ہے، اور یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدھا شعبان رہ جائے تو روزے نہ رکھو۔ شعبان کے نصف ثانی میں روزے رکھنے کی ممانعت امت کو اس لیے ہے تاکہ رمضان کے روزے کے لیے کیا ہے؟ قوت اور توانائی برقرار رہے۔ اور رہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس ممانعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ داخل نہیں ہے، کیونکہ آپ کو روحانی قوت حاصل تھی، اس لیے روزہ آپ کے لیے کمزوری کا سبب نہیں بنتا تھا۔ چلیے اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ رمضان کے استقبال کے لیے شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھنا کیسا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1914، اس میں ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کیا کہا؟ ہم سے حشام نے بیان کیا، اور ان سے یحییٰ بن ابن کثیر نے، ان سے ابو سلمہ نے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے پہلے شعبان کی آخری تاریخوں میں 1 یا 2 دن کے روزے نہ رکھے، البتہ اگر کسی کو ان میں روزہ رکھنے کی عادت ہو تو وہ اس دن بھی کیا ہے؟ روزہ رکھ لے۔ یعنی کوئی ہر ماہ میں جیسے پیر یا جمعرات کا یا کسی اور دن کا ہر روز کیا ہے وہ روزہ ہر ہفتے رکھتا ہے، اور اتفاق سے وہ دن شعبان کی آخری تاریخوں میں آ گیا تو وہ یہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور پھر نصف شعبان کے بعد کیا ہے؟ روزہ رکھنے کی ممانعت اس لیے بھی ہے تاکہ رمضان کے لیے طاقت قائم رہے، کمزوری لاحق نہ ہو، اور پھر غرض یہ ہے کہ ہر قدم پر شریعت کے کیا ہے؟ امر و نہی کا سامنا کیا ہے؟ رکھنا، یہی دین اور یہی عبادت ہے، اور اس میں اپنی عقل لگانا ہمارے لیے جائز نہیں۔ اب دوسرا یہ ہے کہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا شعبان میں کرنا۔ امت جیسے کہ امہات المومنین رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کو کیا کرتے تھے؟ یعنی جو حیض کے وجہ سے جو روزے چھوٹ جاتے تھے وہ روزوں کی قضا شعبان میں کرتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1950۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتی ہیں کہ رمضان کا روزہ مجھ سے چھوٹ جاتا، شعبان سے پہلے اس کی قضا کی توفیق نہ ہوتی، تو یحییٰ نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہنے کی وجہ سے تھا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جن کا بھی یعنی گزشتہ رمضان کا جو روزہ شرعی عذر کی بنا پر چھوٹ گیا، وہ دوسرے رمضان سے پہلے کیا ہے، جیسا کہ امہات المومنین کا عمل تھا ویسے کیا ہے وہ سارے روزوں کو مکمل کر لے۔ جیسے حیض اور نفاس کی وجہ سے کوئی شرعی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے، اس کو رمضان آنے سے پہلے کیا ہے مکمل کر لے۔ تو یہ تھا رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا شعبان میں۔ اب دیکھیں گے کہ شعبان کے مہینے کے متعلق چند ضعیف روایات جو کہ ہمارے جو ضعیف حدیث ہیں اور جس کو بہت زیادہ لوگ مانتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ مشکات کی حدیث نمبر 1369 ہے، اور یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، کمزور حدیث ہے یہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب ماہ رجب شروع ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اے اللہ ہمارے لیے رجب و شعبان میں برکت فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ جبکہ یہ کامن حدیث ہے، لیکن یہ ضعیف حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث ایک اور ضعیف ہے، مسند احمد کی حدیث نمبر 3669۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ ماہ رجب شروع ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت فرما اور ہمارے لیے رمضان کو مبارک بنا۔ اور پھر ایک تیسری حدیث جو کہ بہت کامن ہے، یہ بھی ضعیف حدیث ہے، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 663۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد کون سا روزہ افضل ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کے صیام یعنی روزے جو رمضان کی تعظیم کے لیے ہوں۔ تو یہ جو حدیث ہے، یہ تینوں حدیثیں کیا ہے، یہ ضعیف حدیثیں ہیں، اور جس میں کیا ہے اس کے پورے راوی صحیح سے نہیں ہوتے۔ اب دوسرا یہاں پر کیا ہے، شب برات کی حقیقت کے بارے میں، کہ بہت سارے لوگ شب برات کی بہت ساری حقیقتیں بیان کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات جو کہ شب برات کے نام سے کیا ہے آج ہمارے درمیان مشہور ہے، شب برات کے نام سے۔ دیکھنا یہ ہے کہ شب برات کی کیا حقیقت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شب برات کہنا ہی کیا ہے، غلط ہے، کیونکہ نصف شعبان کی رات کو شب برات کہنے کی کوئی دلیل کیا ہے نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نصف شعبان کے تعلق سے ایک اور روایت ملتی ہے جو حسن درجے کی روایت ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سلسلہ کی حدیث نمبر 1168 ہے، سنن ابن ماجہ میں 1390 یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث کیا ہے، حسن ہے۔ اس میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف شعبان کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف جھانکتا ہے اور اپنی تمام مخلوق کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ اور پھر جو نصف شعبان کی رات کے تعلق سے صرف یہی حدیث وارد ہے جس کے بعض محدثین نے صحیح کہا ہے، جبکہ بعض محدثین نے اس حدیث کو ضعیف بھی کہا ہے۔ تو اگر اس حدیث کو صحیح مان لیں، پھر بھی اس رات کی مخصوص عبادت کرنا یا پھر مجلس لگانا، قبرستان کی خصوصی زیارت کر لینا، یا پھر کوئی لائٹ خمخمے لگانا، یا پھر حلوہ پکا لینا، صرف 15 شعبان کا روزہ رکھنا اور پھر دیگر ایسے اعمال انجام دینا کہیں سے بھی کیا ہے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ سب کیا ہے بدعت اور خرافات ہیں اور رسم و رواج ہیں جن کا تذکرہ ہم آگے کریں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر نصف شعبان کا روزہ جو ہے وہ دیگر عبادات کی حقیقت کیا ہے۔ 15 شعبان کے تعلق سے ایک وہی حدیث جو صحیح ہے جو اوپر گزری ہے، جبکہ بعض محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ اس کے علاوہ اس باب میں کیا ہے وارد ہونے والی تمام کی تمام روایت ضعیف اور موضوع ہیں۔ دیکھیے جن میں چند ضعیف اور موضوع روایات ہم دیکھتے ہیں یہاں پر۔ پہلی حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1388، یہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے۔ اس میں کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، اور اس رات اللہ تعالیٰ سورج کے غروب ہوتے ہی پہلے آسمان پر نزول فرما لیتا ہے اور صبح صادق طلوع ہونے تک کہتا رہتا ہے، کیا کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں، اور کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ اسے رزق دوں، یا کوئی ایسی بیماری یا مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اسے عافیت عطا کروں۔ دوسری حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1389 ہے، اور یہ بھی حدیث کیا ہے ضعیف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ایک رات میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہ پایا، میں آپ کی تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ آپ بقیع میں ہیں اور آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا ہوا ہے، اور جب مجھے دیکھا تو فرمایا، عائشہ کیا تجھے یہ ڈر تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، مجھے یہ خوف تو نہیں تھا، لیکن میں نے سوچا شاید آپ اپنی کسی اور زوجہ محترمہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ کیا ہے لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر ایک تیسری حدیث جو کہ ضعیف ہے،
सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 1390। हज़रत मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायत बयान की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला निस्फ शाबान की रात अपने बंदों पर नज़र फरमाता है, फिर मुशरिक और मुसलमान भाई से दुश्मनी रखने वाले के सिवा सारी मखलूक की मग़फ़िरत फरमा देता है। तो इब्न माजा रहमहुल्लाह ने अपने उस्ताद मोहम्मद बिन इसहाक़ की सनद से ये रिवायत बयान की, तो उन्होंने क्या है ज़हाक बिन अब्दुर्रहमान और मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान ज़हाक के बाप का वास्ता बयान किया। मतलब यहाँ पर ये जो सनद बयान की जा रही है, तो ये हदीस इससे मालूम हुई कि ये क्या है, ज़ईफ़ हदीस है। और फिर एक चौथी हदीस है जो कि इब्न माजा, और फिर मिशकात हदीस नंबर 1308, और ये हदीस क्या है, बहुत ज़ईफ़ है या मौजू है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब निस्फ शाबान की रात हो तो तुम इस रात को क़याम करो और इस दिन का रोज़ा रखो, क्योंकि इस रात आफताब के गुरूब होते ही अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमा कर पूछता है, सुन लो कोई मग़फ़िरत का तलबगार है ताकि मैं इसे बख्श दूँ, सुन लो कोई रिज़्क़ का तालिब है ताकि मैं इसके रिज़्क़ क्या है अता करूँ, सुन लो कोई आफ़ियत चाहता है ताकि मैं इसे आफ़ियत अता फरमाऊँ, तो सुन लो इन चीज़ों का कोई तालिब है। ये सिलसिला क्या है, तुलुए फजर तक जारी रहता है। तो ये हदीस क्या है, बहुत ज़ईफ़ भी है और या मौजू है। अब हम यहाँ पर देखते हैं 15वीं शाबान की बिदात में एक नज़र हम डालते हैं कि जो निस्फ शाबान के दिन से मुतालिक हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी बिदात और जो खराफात अंजाम दी जाती हैं जिनका नाम किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखिए, निस्फ शाबान की रात में भी क्या है, बहुत सारे गलत रसूम और रिवाज और फिर बातिल अमाल क्या है अंजाम दिए जाते हैं, जिनका मुख्तसर तौर पर हम यहाँ पर तज़किरा देखेंगे कि क़ब्रिस्तान की ज़ियारत करना। हमारे माशरे में निस्फ शाबान की रात को जमात की शक्ल में क़ब्रिस्तान के लिए निकलते हैं, फिर क़ब्रिस्तान को सजाते हैं या फिर लाइट लगाते हैं, उसमें कोई दिए जलाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत और नाजायज़ अमल है। क़ब्रिस्तान की ज़ियारत करना क्या है, मशरू अमल है, और क़ब्रिस्तान की ज़ियारत करना भी चाहिए, क्योंकि क़ब्रिस्तान की ज़ियारत करने से क्या है, आखिरत की याद आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ब्रिस्तान की ज़ियारत करने का हुक्म दिया है, सही मुस्लिम की यह हदीस है। और फिर हदीस नंबर 977। अब एक और तर्जुमा उसमें आता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें क़ब्रों की ज़ियारत से मना किया था, तो अब तुम क्या है, तुम इनकी ज़ियारत किया करो। यानी पहले इसको मना कर दिया गया था, उसके बाद फिर इसको इजाज़त मिली। क़ब्रिस्तान की ज़ियारत मशरू होने की बावजूद क्या है, मखसूस करके 15 शाबान की रात को जुलूस की शक्ल में बनाकर या चिरागा करते हुए क़ब्रिस्तान के लिए निकलना और फिर सुन्नत समझकर इसे बिल्कुल गलत है। और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी हदीस से ये बात साबित नहीं है कि आप 15 शाबान की रात क़ब्रिस्तान के लिए निकले हों, और फिर इसके बारे में अहादीस बयान की जाती हैं जो ज़ईफ़ है। तो लिहाजा क़ब्रिस्तान जाना तो सुन्नत है, लेकिन ख़ास तौर पर 15 शाबान की रात को जाना सुन्नत नहीं है, और ये बिद्दत क्या है, ये ईजाद करके नई चीज़ पैदा की गई है और ये बिद्दत है। अब एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बकी क़ब्रिस्तान की ज़ियारत, इसके बारे में सही मुस्लिम हदीस नंबर 974 हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, उन्होंने कहा, जिस रात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी उनके पास होती तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के आखिरी हिस्से में बकी की क़ब्रिस्तान में तशरीफ़ ले जाते और फरमाते, ऐ ईमान रखने वाली कौम के घराने, तुम पर अल्लाह की सलामती हो। कल के बारे में मैं तुमसे जिसका वादा किया जाता था वो तो तुम तक पहुंच गया। तुमको क़यामत तक मोहलत दी गई, और हम भी अगर अल्लाह ने चाहा तुमसे मिलने वाले हैं। ऐ अल्लाह बकी यानी गतर में रहने वालों को बख्श दे। और खतीबा ने अपनी रिवायत में वह आता कुब यानी तुम तक पहुंच गया नहीं कहा है। अब इस वाक़े का ताल्लुक़ शाबान से नहीं है, बल्कि इस वाक़े का ताल्लुक़ माह सफ़र से है।
جو کہ سیرت کی کتابوں میں اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے سفر کے مہینے میں ملتا ہے، نہ کہ شعبان کے مہینے میں، اور شعبان کے تعلق سے جو روایت ملتی ہے وہ ضعیف ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1389، یہ حدیث ضعیف ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ایک رات میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہ پایا، میں آپ کی تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ آپ بقیع میں ہیں اور آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا ہوا ہے۔ جب مجھے دیکھا تو فرمایا، عائشہ کیا تجھے یہ ڈر تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، مجھے یہ خوف تو نہیں تھا، لیکن میں نے سوچا شاید آپ کسی اور زوجہ محترمہ یعنی کوئی اور وائف کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نصف شعبان کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، خاص کر نصف شعبان کی رات قبرستان کی زیارت کرنا کیا ہے، یہ بدعت ہے، کیونکہ اس کا کوئی خاص کرنے کی دلیل نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر دیکھیے نصف شعبان کی رات کے مخصوص عبادت۔ نصف شعبان کی رات کسی طرح کی کوئی خاص عبادت، کوئی نماز یا یہ خاص طریقہ یا پھر کوئی خاص ذکر، شب بیداری وغیرہ کا کہیں بھی کوئی ثبوت نہیں پایا جاتا۔ اور پھر اس رات کی کوئی مخصوص عبادت جیسے مثلاً 12 رکعتیں پڑھنا یا پھر ہر رکعت میں 30 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھنا، کسی بھی صحیح یا حسن روایت سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اور اس طرح سے کیا ہے صلاۃ الفی یعنی ہزاری نماز پڑھنا، یعنی 1000 رکعت پڑھ لینا اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنا، یہ بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ اس رات کی مخصوص عبادت کے لیے حوالے سے جتنی روایت بیان کی گئی ہیں وہ سب کیا ہے ضعیف اور موضوع کے درجے میں ہیں، جن کا تذکرہ اوپر ہم نے ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ اب آگے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ نصف جو شعبان کا روزہ رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں خاص طور پر روزوں کا اہتمام کرتے تھے اور کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اس مہینے کا کثرت سے روزے رکھنا چاہیے، لیکن خاص کر صرف 15 شعبان کے روزہ رکھنا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اور پھر دین میں ایجاد کردہ نئی چیز ہے، ہاں جو کوئی بھی یہ دنوں کو یعنی جیسے اب ایام بیعت کے روزے ہیں وہ شعبان میں 3 روزے رکھے گئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس کے بعد شعبان میں جو کام کیے جاتے ہیں جیسے آتش بازی یا پھر چراغاں کرنا، دیکھیے آتش بازی کرنا، چراغاں کرنا یا پٹاخے داغنا یا گھروں کو سجانا یا خمخمے لگانا، موم بتیاں جلانا وغیرہ، یہ سب کیا ہے نصف شعبان کی بدعت و خرافات میں سے بدترین بدعت ہے، اور ان میں غیر قوموں کی مشابہت بھی ہے اور یہ اسراف و تبذیر میں بھی داخل ہے۔ چونکہ ان باتوں کی کوئی دلیل نہیں ہے، لہٰذا معاشرے کو ان اعمال سے کیا ہے پاک کیا جائے۔ اب یہاں پر دیکھیے حلوہ اور پھر خاص پکوان کا اہتمام کرنا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو نصف شعبان کا جو خاص پکوان کا اہتمام کرنا یا پھر حلوہ بنانا، شیرینی اور میٹھی چیزیں پکانا، یہ سب کیا ہے بے بنیادی باتیں ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کسی کو حلوہ بنانا یا شیرینی یا میٹھی چیزیں کھانی ہیں وہ کبھی بھی اپنی چاہت کے حساب سے بنا کر کیا ہے کھا سکتا ہے، رکھ سکتا ہے، لیکن خاص کر نصف شعبان کو بنانا بدعت اور دین میں نہیں ایجاد ہے۔ اب اس تعلق سے کئی سارے باطل عقیدے کیا ہے نظریات بھی پائے جاتے ہیں، جیسے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کیا ہے شہید ہو گئے تھے، اس لیے حلوہ پکایا جاتا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہونے پر حلوہ پکایا جاتا تو شوال میں پکایا جاتا، نہ کہ شعبان میں، کیونکہ جنگ احد جو شوال میں پیش آیا تھا، رمضان کے بعد نہ کہ رمضان سے پہلے۔ اور پھر دیگر باطل عقائد ہیں جن کا ذکر کیا ہے کرنے کا بھی اب یہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ مردوں کی روحیں گھر آنا۔ اب آپ دیکھیے نصف شعبان کے متعلق ایک باطل جو عقیدہ، ایک جھوٹا عقیدہ جو پایا جاتا ہے کہ اس رات مردوں کی روحیں گھر واپس آتی ہیں، اس لیے گھروں کو خوب صفائی ستھرائی کی جاتی ہے، گھروں کو اچھے سے سجایا جاتا ہے، پکوان بنا کر کیا ہے گھروں میں سجا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ کیا ہے مردہ کیا ہے وہاں پر آ کر اس کو کھائیں۔
معلوم ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد کیا ہے۔ شعبان میں مردوں کی روحیں گھر واپس آتی ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا کیا ہے، یہ سب باطل عقیدہ ہے، جھوٹا عقیدہ ہے اور باطل نظریہ ہے، بلکہ یہ ہندوانہ عقیدہ ہے، کیونکہ اسلام میں اس کا کوئی تعلق یا کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی۔ اب دیکھیے پورے مضمون جتنا میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی ہوں میں، اس میں ماہ شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل کثرت سے روزے رکھنا تھا، اور کیونکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، لیکن شب برات کا جو تصور اسلام کے یہ سب خلاف ہے، اور اس تعلق سے کوئی خاص عبادت کرنا، ذکر کرنا، روزے رکھنا، نماز پڑھنا یا پکوان بنانا یا پھر اجتماعی شکل میں قبرستان کی زیارت کرنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ سب شریعت کے اسلامیہ کے خلاف کام ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے، اور پھر بدعت و خرافات اور وہ یہ جو رسم و رواج ہے اس سے ہمیشہ بچنے والا بنائے، اور ہم سب کو کیا ہے رمضان المبارک کا عظیم مہینہ صحت اور تندرستی کے ساتھ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہاں پر ہم کو پتہ چلا کہ یہ جو رمضان جو اس کی جو حقیقت ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس میں روزے رکھیں، تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی کوشش کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شعبان تک روزے رکھنے کا مطلب یعنی حکم دیا، اور بعد میں منع کیا ہے، تاکہ پھر رمضان میں ہم اچھے سے عبادت کر سکیں، اچھے سے روزے رکھ سکیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہاں پر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے خرافات سے، رسم و رواج سے حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔